جب کائنات کے سب سے بڑے تخلیق کار اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی محبت کا اندازہ کروانا چاہا تو اس نے کسی فلسفے یا کتاب کا سہارا نہیں لیا، بلکہ زمین پر دو جیتی جاگتی مورتیاں تراش دیں، ایک ماں اور دوسرا باپ۔ ہم اکثر پڑھتے تو ہیں کہ اللہ انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے اس جملے کے دوسرے رخ پر غور کیا ہے؟ اللہ نے اپنی بے پناہ، بے غرض اور لازوال محبت کو ناپنے کے لیے جو پیمانہ چنا وہ والدین کی محبت ہے۔ گویا والدین کی محبت اس کائنات میں الہی محبت کا سب سے قریبی عکس ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ جس کا باپ راضی اس سے رب راضی، جس کا باپ ناراض اس سے رب بھی ناراض۔ باقی تمام رشتے ہم سے ہماری توجہ، ہمارا وقت یا ہماری خوبیاں مانگتے ہیں، لیکن ماں اور باپ کائنات کا وہ اکیلا رشتہ ہیں جو ہماری خامیوں کو جانتے ہوئے بھی ہم سے والہانہ عشق کرتے ہیں۔ ماں کا آنچل زمین پر خدا کی صفت رحمانیت کا نمونہ ہے یا صفت رحیمیت کا نمونہ ہے، جہاں پر ہر گنہگار بچہ اپنے سارے عیب چھپا کر پناہ پا لیتا ہے۔ باپ کا وجود خدا کی صفت ربوبیت کا مظہر ہے۔ باپ وہ شجر سایہ دار ہے، ایسا درخت ہے سایہ دار والا جو خود تپتی دھوپ میں جلتا ہے تاکہ اولاد کے حصے میں صرف ٹھنڈی چھاؤں آئے۔ وہ اپنے آنسو اندر ہی اندر پی جاتا ہے تاکہ اولاد کے چہرے پر مسکراہٹ کی لہریں تیرتی رہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنی توحید کے فوراً بعد جس چیز کا حکم دیا ہے وہ والدین کے ساتھ احسان ہے، یعنی جہاں خدا کی بندگی ختم ہوتی ہے وہاں سے والدین کی خدمت کی حد شروع ہوتی ہے۔ ایک تصویر جب شاہد اپنے والد محترم کی تصویر چپکے سے بنا رہا تھا تو دراصل وہ ایک انسان کی نہیں بلکہ اپنی زندگی کے سب سے مضبوط ستون، اپنے محافظ اور اپنے پہلے ہیرو کی تصویر محفوظ کر رہا تھا۔ یہ تصویر صرف کیمرے کی سکرین پر نہیں بنی، بلکہ یہ اس بات کا اعلان تھی کہ بابا، ابو جی، ابو جان، آپ کا جسمانی سایہ ہم پر قائم دائم رہے۔ اس کے باوجود اللہ کے فیصلے کے مطابق اگر وہ سایہ چلا بھی گیا، اللہ وہاں انہیں اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ ہم سے اب وہ جسمانی سایہ بھلے دور ہو گیا ہے، لیکن میری روح پر نقش آپ کی محبت کا سایہ ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو انہی باتوں پر اس ذوالحجہ کے بابرکت مہینے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، ابدی رحمت، ابدی فضل و کرم، اے میرے پیارے رب، اس بابرکت مہینے کی برکت سے طفیل میرے ماں باپ پر نازل فرما۔ روحانی دنیا کا ایک خوبصورت سچ یہ ہے، والدین دنیا سے رخصت ہو کر بھی رخصت نہیں ہوتے، وہ اولاد کی دعاؤں میں اور ان کی یادوں میں زندہ رہتے ہیں۔
جب ایک بیٹا اپنے مرحوم والد کو یاد کر کے دعائیں کرتا ہے، ان کی موجودگی میں تصویر بناتے ہوئے دل ہی دل میں آنکھوں اور چہروں سے رخساروں سے ہنستا ہے، مسکراتا ہے، تو عرش الہی سے اس مسکراہٹ پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ پر، میرے ماں باپ پر رحمتیں نازل فرمائے۔ اے ہمارے ستار، غفار، غفور، الرحیم، الرحمن اللہ، شاہد کے دل میں اپنے والد اور والدہ کے لیے موجود اس پاکیزہ محبت کو قبول فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے ہمارے پروردگار، اے ہمیں پالنے والے، اے ہمیں پیدا کرنے والے، اے رب ان دونوں ماں اور باپ پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے محبت اور شفقت سے پالا۔ اے اللہ، شاہد کے والد محترم، والدہ محترمہ اور ہم تمام امت مسلمہ کی قبروں کو جنت کا باغ بنانا، جو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، ان پر اپنے خاص فضل و کرم کی ایسی بارش برسا جو کبھی نہ تھمے، کبھی نہ رکے، اور ہم سب کو ایسی دائمی خوشیاں اور سکون قلب نصیب فرما جو کبھی ختم نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ اے مسلمانوں، والدین کائنات کا وہ واحد رشتہ ہیں جن کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور جن کے قدموں تلے جنت ہے، جن کے سروں پر والدین کا سایہ سلامت ہے، وہ آج ہی جائیں، اپنے والدین کے پاؤں چھوئیں، انہیں گلے لگائیں اور ان کی دعائیں سمیٹ لیں، اور جن کے والدین رخصت ہو چکے ہیں وہ اپنی قیمتی دعاؤں سے ان کی قبروں کو روشن رکھیں، اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے اور ہمارے پاس صرف پچھتاوا رہ جائے۔ اپنے جیتے جی اس نعمت کی قدر کر لیں۔ اللہ نے ہم پہ یہ انعام کیا، ہمیں والدین عطا کیے، والدین کی قدر کر لیں، جیتے جی والدین کی قدر کر لیں، موجود ہیں تو خدمت